اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل کی، ارشاد فرمایا کہ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کے نظارے دیکھو۔ سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے پر پہنچے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی، ہوا بھی آپ کے تابع تھی، انسان بھی آپ کے ساتھ تھے اور جن بھی آپ کے ساتھ تھے کہ سمندر کے کنارے اللہ کی قدرت کا کوئی منظر دیکھنا۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو کچھ نظر تو نہیں آیا، تو آپ نے جن کو حکم دیا کہ سمندر کے اندر غوطہ لگا کر دیکھو، شاید کوئی قدرت کا نظارہ ہوگا۔ اس نے غوطہ لگایا لیکن وہ تہ تک نہیں پہنچ سکا، واپس آیا کہنے لگا میں تہ تک تو نہیں جا سکا لیکن جہاں تک بھی گیا ہوں مجھے تو کوئی قدرت کا نظارہ نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بڑے طاقتور جن کو کہا کہ تم جاؤ، اس نے جب غوطہ لگایا تو وہ اس سے بھی زیادہ گہرائی میں گیا لیکن خالی ہاتھ واپس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر خاص تھے، جو اللہ کے ولی تھے، حضرت عاصم بن برقیہ، جو بلقیس کا تخت بھی پلک جھپکنے میں گیا ہے، اب سلیمان علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تو عاصم بن برقیہ نے جب سمندر میں غوطہ لگایا تو تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا تھا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا، چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے تھے۔ کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہیں تھا۔ سمندری گنبد کے اندر ایک حسین و جمیل نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے سلام کر کر اس سے سمندری گنبد کا راز دریافت کیا کہ یہ سمندری گنبد کیا ہے اور تم اس کے اندر کیا کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہو، اس کا راز کیا ہے۔ اس نے عرض کی کہ یا نبی علیہ السلام، میرا باپ معذور تھا اور میری والدہ نابینا تھی، الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما۔ جب والد محترم کی وفات ہوئی تو انہوں نے بوقت وفات دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت کی توفیق عطا فرما جہاں پر شیطان مداخلت نہ کر سکے۔ تو والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گیا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا۔ تو والد کی دعا کی بنا پر مجھے وہ جگہ عبادت کے لیے ملی جہاں شیطان مداخلت نہیں کر سکتا، اور والدہ کی دعا کی بنا پر آپ کے سامنے ہے کہ میں ابھی تک جوان ہوں اور میں ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال ہو گئے، لیکن والدہ کی دعا دیکھیں 2000 سال ہو گئے، اس کا کوئی بال تک سفید نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے غذا کے متعلق اس سے پوچھا کہ غذا کا کیا کرتے ہو، تو اس نے بتایا کہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی پیلی رنگ کی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں، اس میں دنیا کی تمام نعمتیں، تمام مشروبات، پانی، ہر طرح کی لذت اس میں موجود ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ گرمی، سردی، نیند، سستی، آلودگی، وحشت، گھبراہٹ، خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان نے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر سیدنا عاصم بن برقیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر پھر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ عز و جل آپ سب پر رحم فرمائے، دیکھا آپ نے کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے نبی کو سمندر پر بھیج رہا ہے کہ میری قدرت کا نظارہ دیکھو، اور وہ قدرت کا نظارہ کیا تھا؟ وہ ایک قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک درس تھا کہ والدین کی خدمت کرنے پر ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ تمہارا بیڑا پار کر دے گی۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جتنے ساتھی تھے آپ نے ان کو نصیحت کیا کی؟ فرمایا کہ والدین کی نافرمانی سے بچو، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو
ماں باپ ایک ایسی نعمت ہوتی ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ جب خلا آ جائے نا زندگی میں تو اس خلا کو پور نہیں کیا جا سکتا. اتنی بڑی محرومی ہے، اتنی بڑی محرومی ہے کہ بندہ ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے. کب محرومی ہے کہ بندہ چاہے اور ماں باپ کو پیار سے دیکھے تو حج مبرور کا ثواب مل رہا ہے. بندہ چاہے قدموں کو چوم لے تو جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے. بندہ چاہے ماں باپ کی چارپائی پہ بیٹھ کے ان سے باتیں کرے تو میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنے سے زیادہ ثواب مل رہا ہے. کب محرومی ہے. تو سستی نہیں کرنی چاہیے، غفلت نہ کریں اور قدر کرنی چاہیے. جن کے والدین حیات ہیں وہ قدر کریں کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو بندہ بڑا پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اور والدین کی قبر بھی ایسی قبر ہوتی ہے کہ وہ بھی ممتا سے بھری ہوئی ہوتی ہے. جب بندہ جاتا ہے تو قدم تیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماں نے بازو پھیلا دیے ہیں کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو میں اس کو سینے سے چمٹا دوں. ایک نوجوان ہر جمعے کو ماں کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ اس کی ماں اس کی خواب میں تشریف لائی اور کہا کہ بیٹے تم جو جمعے کو آتے ہو نا یہ معاملہ کبھی چھوڑنا نہ. جب تم جمعے والے دن آتے ہو تو سارے قبرستان والے آ کر مجھے مبارکباد دیتے کہ تمہارا بیٹا آ گیا تو تمہیں قرآن سناتا ہے. تو یہ معاملہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ ترک نہیں کرنا چاہیے. بار بار ان کی قبر پر جائے. یہ یاد رکھیے گا کہ قبر والے کو سب سے زیادہ انسیت اور راحت اس وقت پہنچتی ہے جب کوئی قریبی رشتے دار قبر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو اس معاملے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور ہم اپنی اولاد کو ایک اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو جنازے ہیں، ہمارے کفن دفن کے معاملات ہیں وہ عین شریعت و سنت کے مطابق ہو تاکہ وہ بعد میں بھی ہماری قبر پر بھی آتے رہیں، سارے ثواب بھی کرتے رہیں. لیکن بدبختی اور بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارے بچے کو ٹوئنکل لیٹر سٹار تو آتا ہے لیکن والد کو سارے ثواب کرنا نہیں آتا. تو یہ جنازے کی صف میں وہ کھڑا تو ہوگا لیکن اس کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی ہوگی. تو ہمیں اپنی اولاد کو ایک ایسا مذہبی ماحول دے دینا چاہیے جو ان کو باادب بھی بنائے، والدین کا فرما بردار بھی بنائے. اور والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کو اصال ثواب بھی کرنا آتا ہو، اس کو قبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین بھی پڑھنا آتی ہو، جنازہ بھی پڑھنا آتا ہو، تلقین بھی کرنا آتی ہے، ساری چیزیں اس کو آتی ہیں. دعوت اسلامی ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک دنیا کے 200 ممالک میں قرآن سنت کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے. ہفتہ وار اجتماع میں آئے، مدنی چینل کو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہ سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت بھی کرنے کا ذہن بنے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.